بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 مئی بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں 9 مئی کے بعد جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی گرفتاریاں ہوتی رہیں اور ایک گرفتاری کے بعد دوسری گرفتاری کے بعد تیسری گرفتاری، اور حتیٰ کہ کوئی ایک مقدمے میں اگر 2 مہینے جیل میں رہا تو اس کو بقیہ مقدمات میں گرفتار ہی نہ کیا گیا، اور جب وہ اس کیس سے ضمانت پہ رہا ہوتے تھے پھر گرفتار کیا جاتا تھا۔ حال ہی میں فواد چودھری کے کیس میں عالیہ نیلم صاحبہ نے یہ استفسار کیا تھا کہ 9 مئی کے مقدمات میں آپ نے اگر ان کے خلاف مقدمات درج کیے ہوئے تھے اور یہ اتنے مہینوں سے جیل میں تھے تو آپ نے ان کو نامزد کیوں نہیں کیا تھا، اور اس کی بنیاد پر عدالت نے ان کو حفاظتی ضمانت دی تھی تمام مقدمات میں۔ اب یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب، بہت بڑا ان کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ نہ صرف پولیس افسران کو عہدوں سے ہٹانے کا بلکہ ان کے خلاف مقدمات درج کر کے گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے پنجاب پولیس کے لوگوں کو۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے فیڈرل شریعت کورٹ میں ایک اہم جو پٹیشن ہے وہ دائر کی گئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور عدت نکاح کیس میں جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں دہشت گردوں نے طالبان کے خلاف بیان دینے سے متعلق ایک بس مالک کی بس کو جلا دیا ہے خیبر پختونخوا میں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل درابن کے قریب مسافر بس پر دہشت گردوں نے دھاوا بول دیا۔ بس جو ہے وہ جو درازندہ سے ڈی اے خان جا رہی تھی کہ دہشت گردوں نے سواریوں کو زبردستی گاڑی سے اتار کر گاڑی کو اغوا کرنے کی کوشش کی اور بس کو آگ لگا دی۔ آگ مکمل طور پر بس جو ہے وہ آگ سے جل گئی۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا، لیکن لوگ محفوظ رہے، لوگوں کو اغوا نہ کیا جا سکا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے گاڑی کے مالک کو حکومت کا ساتھ نہ دینے کی وارننگ دی تھی۔ دہشت گردوں نے طالبان کے خلاف بیان اور حکومت کا ساتھ دینے پر جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ کس کو؟ جو اس بس کا مالک تھا اس کو طالبان کے خلاف بیان دینے اور حکومت کے حق میں بیان دینے کی بنیاد پر یہ دہشت گردوں نے اس کی بس کو جلا دیا اور ساتھ ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر دھمکی دی ہے کہ اگر حکومت کے حق میں یا طالبان کے خلاف بیان دیا تو یہ کارروائی ہوگی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دہشت گرد واقعے کے بعد فرار ہو گئے، جن کی گرفتاری کے لیے علاقے میں کارروائی کی جا رہی ہے۔ افسوسناک واقعہ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا کارروائی سامنے آتی ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ خیبر پختونخوا میں عوام نے خود اتنی مجبور ہو گئی ہے، اور جو وفاق اور خیبر پختونخوا کا معاملہ بجلی کی بندش کے حوالے سے چل رہا ہے، عوام اپنے پی ٹی آئی کے ایم پی اے کے ساتھ احتجاج کرتے کرتے پہنچی ہے گریڈ اسٹیشن، اور وہاں انہوں نے خود ہی اندر گھس کر فیڈرز چلا دیے جو بند کیے ہوئے تھے۔ ترجمان پیسکو کے مطابق رکن صوبائی اسمبلی فضل الہی نے مظاہرین کے ساتھ پیسکو رحمان بابا گریڈ اسٹیشن کا گھیراؤ کیا اور مظاہرین کے ساتھ گریڈ اسٹیشن میں داخل ہوئے اور زبردستی فیڈرز چلوائے۔ مظاہرین نے زبردستی 9 فیڈرز چلوائے جو ہائی لاس فیڈرز میں شمال ہوتے ہیں۔ پشاور الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے ترجمان کے مطابق آن کرائے گئے فیڈرز میں ہزار خانی، یکاتوت، اخون آباد، نیو چمکنی اور باقی جو مختلف فیڈرز ہیں۔ مذکورہ فیڈرز پر بجلی چوری اور واجبات کی عدم ادائیگی کی وجہ سے لاسز 80% سے زائد ہیں، اور پیسکو کی جانب سے مذکورہ فیڈرز پر لاسز کم کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ بعد ازاں رکن صوبائی اسمبلی فضل الہی اور پیسکو اہلکاروں کے درمیان مذاکرات ہوئے، جس کے نتیجے میں رحمان بابا گریڈ اسٹیشن سے ہزار خانی اور دیگر علاقوں کو بجلی کی سپلائی شروع کر دی گئی۔ مذاکرات میں طے پایا کہ 10 گھنٹے سے زیادہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی۔ 10 گھنٹے تک تو وہ عوام خود بھی تیار ہے کہ آپ 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر لیں، لیکن اتنا ظلم ہے کہ 10 گھنٹوں سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ وہی بات ہے کہ ایک محلہ ہے، اس میں 4 گھر آپ کو بجلی کا بل نہیں دیتے، تو آپ جو آپ کو بل دیتے ہیں ان کو تو بجلی پرووائڈ کریں، آپ ان کی بھی بند کر دیتے ہیں۔ مذاکرات کے دوران رکن صوبائی اسمبلی کی جانب سے کنڈا سسٹم ختم کرنے کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، جس کے بعد فضل الہی نے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا اور مظاہرین واپس چلے گئے۔ دریں اثنا ایکسین عالم زیب نے بتایا کہ ہم علاقے میں لوڈ شیڈنگ کم کر رہے ہیں، علاقہ عمائدین بقایا جات کی ادائیگی یقینی بنائیں گے۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی فضل الہی نے کہا کہ وابڈا بھی ہمارا محکمہ ہے، وابڈا کے ساتھ اسٹاف کی کمی بھی ہے، ہم علاقے سے کنڈا کلچر اور بجلی کی چوری ختم کریں گے۔ وابڈا ماہانہ بنیادوں پر بلز کا اجرا یقینی بنائے گا اور
وہ ہمیں ہماری بجلی دے گا۔ تو یہ عوام اب اس کے بعد یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ وابڈا نے اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دائر کر دی ہے خیبر پختونخوا پولیس کو کہ جی انہوں نے اندر گھس کے جو فیڈرز چلائے ہیں بجلی کے تو 70,000 یونٹس چلے ہیں اور 36 لاکھ روپے نقصان آیا ہے، تو اس پر مقدمہ درج کیا جائے۔ تو انہوں نے اندراج مقدمہ کی درخواست دے دی ہے خیبر پختونخوا پولیس کو۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں جو کشمیر میں ہوا، اب وہ مختلف علاقوں میں ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ لوگ خود ہی باہر نکل کے اپنے لیے حق مانگنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ معاملات اگر حکومت نے مہنگائی کنٹرول نہ کی اور معاشی حالات بہتر نہ ہوئے اور سیاسی انتقام جاری رہا تو پتہ نہیں حالات کس طرف جاتے ہیں۔ ایک جو عدالتوں کی جانب سے بھی اور باقاعدہ طور پر ایک قانون منظور کیا گیا کہ دوسری شادی کرنی ہے تو آپ نے پہلی بیوی سے اجازت لینی ہے، اور اس پر پھر آپ جانتے ہیں کہ آئے روز ایسے مقدمات بھی، چونکہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ دوسری شادی تب بھی کرتے ہیں نا جب ان کی پہلی بیوی کے ساتھ بن نہیں پاتی۔ بہت ریئر کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ جہاں وہ رضامندی سے کوئی شادی ہو، تو ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ پہلی بیوی کے ساتھ ان کے معاملات نہیں بہتر ہوتے تب وہ دوسری شادی کرتے ہیں۔ اچھا، اب وہ اجازت مانگتے ہیں تو وہ پہلی بیوی اجازت نہیں دیتی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یونین کونسل میں اجازت کے لیے اور پرمیشن سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کریں، یونین کونسل والے بیوی کو بلائیں گے، اگر تو آپ کی کو آپس میں بات چیت ہو جائے گی ٹھیک ہے، نہیں تو یونین کونسل آپ کو پرمیشن سرٹیفکیٹ جاری کر دے گا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے اگر بیوی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں اگنورینس آف لا ہے اور ان کی انا ہے، جو شوہر ہیں ان کی انا ہے، اور اس وجہ سے وہ اجازت کے بغیر شادی کرتے ہیں، پھر فیملی کورٹ میں استغاثہ ہوتا ہے اور پھر سزائیں ہوتی ہیں۔ اب دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت کا قانون، کالا قانون ڈکلیئر کروانے کے لیے اور اس کو ختم کروانے کے لیے فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ درخواست میں وزارت قانون کو، اسلامی نظریاتی کونسل کو اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے اور موقف اپنایا گیا کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت کا قانون خلاف اسلام ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ آئین کے مطابق کوئی قانون اسلامی اصولوں کے خلاف نہیں بن سکتا۔ آئین کے مطابق خلاف اسلام قانون کو فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ ریسرچ کے مطابق 35 سال سے بڑی عمر کی 1 کروڑ خواتین شادی کی منتظر ہیں۔ عدالت پہلی بیوی سے اجازت کے قانون کو خلاف اسلام قرار دے کر کالعدم قرار دے۔ وہ مفاد عامہ کا معاملہ بنا کے گئے ہیں فیڈرل شریعت کورٹ میں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو شریعت کورٹ ہے وہ اس معاملے میں کیا فیصلہ دیتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشرا بیگم، جن کے عدت نکاح کیس میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ ہے، 29 مئی کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ آج علماء کرام کی جانب سے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور اللہ قادری نے کہا ہے کہ عدت کیس میں دیا گیا فیصلہ متنازع ہے، شریعت محمدیہ کے خلاف ہے۔ مدعی سمیت تمام ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور متاثرہ فریق سے معافی مانگی جائے۔ اب علماء کرام نے، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اس میں موجود ہیں، انہوں نے یہ جو مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو کیس ہے وہ تو غلط ہے ہی ہے، ہر صورت آپ اس میں جو مدعی ہے اور جو گواہان ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انہوں نے شریعت محمدی کے خلاف یہ مقدمہ کیا ہے۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل حامد رضا، علامہ ناصر جو مجلس وحدت المسلمین کے ہیں، علامہ راجہ ناصر، وہ اور نیشنل پریس کلب میں اسلام آباد میں وہ علماء کرام کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ نور اللہ قادری نے کہا، آج ہمارا یہاں آنے کا مقصد عمران خان اور بشرا بی بی سے عدت سے متعلق مشکوک فیصلے پر بات کرنا ہے۔ آج یہاں تمام مسالک کے علماء موجود ہیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت کیس میں دیا گیا یہ فیصلہ متنازع ہے اور شریعت محمدیہ کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا، عدالتی فیصلے میں شرعی احکامات کی خلاف ورزی اور پردے دار خاتون کی کردار کشی کی گئی۔ اعلیٰ عدلیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس متنازع فیصلے کو واپس لیا جائے، مدعی سمیت تمام ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور متاثرہ فریق سے معافی مانگی جائے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ خاتون کی عزت اور عمران خان کی اہلیہ کو ٹارگٹ بنایا گیا۔ ہمارے معاشرے میں دشمنیوں میں بھی خواتین کو ایسے معاملات سے دور رکھا جاتا ہے۔ واضح کیے گئے احکام شریعہ کو بدلنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، مگر ماڈریٹ طبقہ نے گھناؤنا فیصلہ دیا ہے۔ ایسے حساس مسئلے پر اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لی جا سکتی تھی۔ سینیٹر راجہ ناصر عباس نے کہا کہ فقہ کہتی ہے، جو اسلامک لا ہے وہ کہتا ہے کہ عدت کے مسئلے میں خاتون کا قول معتبر ہے۔ یہ وہ فقہ جعفریہ کے اہل تشیع اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فقہ کہتی ہے کہ عدت کے مسئلے پر خاتون کا قول معتبر ہے۔
اور مائیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، انسانی غیرت پہ اس طرح کے کیسز کو گوارا نہیں کرتی، مگر آپ سیاسی لڑائیوں کو گھروں اور بچیوں تک لے گئے۔ بشرا بی بی ایک باپردہ خاتون ہیں، انہیں رسوا کرنا قابل مذمت ہے۔ آپ نفرتیں کہاں تک لے کر جا رہے ہیں؟ ہم اس تمام معاملے کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حدود اللہ میں گھسنا درست نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ کے حکم کے خلاف کیا گیا۔ عدت کو مسئلے کو چھیڑنے سے ہر گھر میں مسائل پیدا ہوں گے۔ عدت کے مسئلے میں خاتون کا قول معتبر سمجھا جاتا ہے، مگر یہاں یہ اللہ کے حکم کو ٹھکرایا گیا ہے، ان کی جانب سے کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جسٹس اسجد محمود کے جو گھرال صاحب ہیں، اسجد جاوید گھرال صاحب۔ آپ کو یاد ہوگا جب شہباز شریف کی ضمانت سے انکار کیا تھا اسجد جاوید گھرال صاحب نے، اور پرویز الہی وغیرہ کے حق میں پہلی جو منی لانڈرنگ کی ایف آئی آر تھی حمزہ شہباز کے دور میں، اس کو کویش کیا تھا، خارج کیا تھا، تو باقاعدہ طور پر عطا تارڑ وغیرہ نے اس پر پریس کانفرنس کر کے گجرات کے جج کا بات کی تھی۔ وہ اسجد جاوید گھرال صاحب نے پولیس کی جانب سے شہریوں کی غیر قانونی حراست اور جھوٹے مقدمات میں نامزد کرنے کے حوالے سے بہت بڑا فیصلہ دیا ہے۔ عدالت نے خاتون کو غیر قانونی حراست میں رکھ کر مقدمے میں نامزد کرنے پر ایس ایچ او اور دیگر عملے پر مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ڈی پی او سیالکوٹ کو ایس ایچ او اور اے ایس آئی کو فوری معطل کر کے محکمانہ کارروائی کی بھی ہدایت کر دی۔ عدالت نے ملزمان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے نئے اصول بھی وضع کر دیے۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ پولیس شریک ملزمان کی ضمنی بیانات کی روشنی میں کوئی گرفتاری نہیں کرے گی۔ تمام 9 مئی میں جو جتنے بھی گرفتاریاں ہیں اس میں زیادہ تر شریک ملزمان کی ضمنی میں گرفتاریاں ہوئیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پولیس شریک ملزمان کے ضمنی بیانات کی روشنی میں کوئی گرفتاری نہیں کرے گی۔ پولیس پابند ہوگی کہ شریک ملزم کے ضمنی بیان سے متعلقہ شواہد حاصل کر کے پھر کارروائی کرے۔ اگر کوئی شکایت کنندہ کوئی بیان ریکارڈ کرائے تو تفتیشی پابند ہوگا اس سے متعلق شواہد بھی حاصل کرے۔ علاقہ مجسٹریٹ جسمانی یا جوڈیشل ریمانڈ کے لیے تکنیکی چیزوں کو چھوڑ کر ریکارڈ کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے۔ جسٹس اسجد جاوید گھرال نے نجمہ بی بی کی درخواست پر 10 صفحات پر مشتمل یہ تحریری فیصلہ جاری کیا۔ درخواست گزار کے مطابق اس کی بیٹی نگینہ بی بی کو ڈسکہ پولیس نے رات کو 2 بجے گھر سے اٹھایا۔ عدالت نے متعلقہ ایس ایچ او کو مغوی کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ ایس ایچ او نے مغوی کو پیش کرنے کے بجائے رپورٹ عدالت میں پیش کر دی۔ رپورٹ کے مطابق جو مغوی ڈکیٹی کے مقدمے میں مطلوبہ تھی، جسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا۔ درخواست گزار کے وکیل کے مطابق ایس ایچ او نے ناجائز حراست کو کور کرنے کے لیے جھوٹے مقدمے میں نامزد کیا۔ ایس ایچ او کی رپورٹ کے مطابق خاتون شریک ملزمان کے ہمراہ ڈکیٹی کے مقدمے میں مطلوب تھی۔ ایس ایچ او نے بیان میں کہا کہ ضمنی بیان کی روشنی میں خاتون کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ متعلقہ ایس ایچ او کیس ریکارڈ پیش کرنے میں ناکام رہے۔ جس مقدمے میں گرفتاری ڈالی وہ ابتدائی طور پر 3 نامعلوم افراد پر درج تھا، وہ غیر قانونی رکھا ہوا تھا۔ عدالت نے ان کو پیش کرنے کا حکم دیا تو کسی نامعلوم مقدمے میں نامزد کر دیا۔ وہ 3 نامعلوم افراد پر درج تھا۔ کسی بھی شخص کی آزادی اور تکریم سب سے مقدس ہے۔ قانون میں دیے گئے طریقہ کے بغیر کسی بھی شخص کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ موجودہ کیس میں ملزمہ کا نام کرائم رپورٹ میں شامل ہی نہیں تھا۔ ملزمہ کو دیگر ملزمان کے نام نہاد بیان کی روشنی میں نامزد کیا۔ قانون شہادت کے مطابق پولیس کے سامنے کسی ملزم کے بیان کو شریک ملزم کے خلاف بطور ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس آفیشل نے بغیر شواہد اور بغیر سرچ وارنٹ کے آدھی رات کو مغوی کے گھر پر ریڈ کیا۔ پولیس آفیشل کا یہ اقدام انتہائی شرمناک ہے۔ عدالت نے نگینہ بی بی کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے کر فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا اور پولیس والوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کرنے اور محکمانہ کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ یہ وہ کیس ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی بہت ضروری تھا۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔